بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور بالتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا؟ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 23۔ اس بارے میں 4 سورہ ہیں: سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر۔ سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ 22ویں پارے میں تھا اور بقیہ حصہ 23ویں پارے میں ہے۔ یاسین حضور اکرم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے طٰہٰ آپ کے ناموں میں سے نام ہے اور سورہ کا نام بھی ہے، اسی طرح یاسین سورہ کا نام بھی ہے اور آپ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس سورہ کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اور مسلمانوں کے ہاں یہ سورہ مشہور بھی ہے، سمجھی جاتی ہے اور بہت زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے۔ لیکن کیا آیا صرف اس کے پڑھنے سے گھر میں برکات آ جائیں گی؟ کیا اس کے پڑھنے سے مشکلات آ جائیں گی؟ نہیں، اس کے پڑھ کر، اس کو سمجھ کے اور وہ باتیں جو خدا نے کہی ہیں یا جو وہ سمجھانا چاہ رہا ہے ان پر عمل کر کے خدا آپ کو مشکلات سے نجات دے گا، اور تب ہم وہ فضیلتیں حاصل کر پائیں گے جو روایات میں ذکر کی گئی ہیں۔ اس سورہ کے آغاز میں ایک ایسی بستی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس بستی کی جانب 3 انبیاء بھیجے گئے تھے اور انہوں نے تینوں انبیاء کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی، اور پھر اس کے بعد انہی میں سے ایک صالح فرد تھا جو ان کو تنبیہ کرتا ہے، اور جس کا نام روایات میں حبیب النجار ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان بستی والوں نے انبیاء کو جھٹلایا تو یہ شخص دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء کو ضرر پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء کی اتباع کی تنبیہ کرے۔ یہ سورہ یاسین میں ذکر کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس شخص کو لوگوں نے مارا پیٹا، یہاں تک کہ اس کو شہید کر دیا۔ اب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی جب یہ پہنچا خدا کی طرف سے ان نعمات کے پاس جو خدا نے اس کے اجر کے طور پر اسے عطا کی، تب بھی یہ اپنے خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میری قوم بھی یہ جان لیتی کہ جو میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے اہل کرامت اور سعادت میں سے ٹھہرایا، کاش یہ جان لیتی۔ یہاں پر ایک بزرگ نقل کرتے ہیں کہ دیکھیں اس شخص کو کتنی اپنی قوم کا خیال ہے کہ یہ جب زندہ تھا تب بھی ان کی ہدایت کے لیے یہ کوشاں تھا، اور جب یہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو پھر بھی اس کے اندر ایک تڑپ ہے کہ کاش میری قوم یہ دیکھ لیتی کہ میرے ساتھ خدا نے کیا کیا ہے، تاکہ وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جاتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر افسوس کہ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ افسوس میرے بندوں پر کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانے سے ہی مراد کہ بعض اوقات ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ سے کوئی بڑا آپ سے کوئی کام کہے کرنے کو، لیکن آپ اس سے منہ پھیر لیں اور اس کے بعد طرف توجہ نہ دیں تو یہ بھی اس کا مذاق اڑانا ہے کہ آپ آئے بڑے۔ لہذا جو رسول اکرم کی اتباع کرتا ہے وہ آپ کا حقیقی پیروکار ہے، اور جو آپ سے منہ پھیر لیتا ہے گویا وہ آپ کو مذاق اڑا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں کہ وہ خدا جو مردہ زمین جیسے بارش سے زندہ کر دیتا ہے، وہ خدا جو لیل رات دن شمس قمر ان تمام کا بنانے والا ہے، کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں ان سب کا بنانے والا، ان کو تھامنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، یہ ایک ہی خدا ہے۔
اس کے بعد ایک سائنسی نقطہ یہاں پر ایک آیت کی صورت میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن میں مکمل سائنس بیان کی گئی ہے۔ یعنی اگر آج کے دور میں کوئی یہ کہتا ہے کہ سائنس الگ قرآن الگ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن نے وہ کلی فارمولے دے دیے ہیں، اور جس سے اب یہ موجودہ دور میں انکشافات ہو رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی آیت یہ ہے کہ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ لہذا پہلے تو لوگوں کو یہ بات ظاہر تھی کہ جانداروں مثلا پرندوں کے جوڑے، جانوروں کے جوڑے، انسانوں کے جوڑے ہیں نر و مادہ، لیکن باقی چیزوں کے جوڑے اس کا علم نہیں تھا۔ لیکن خدا نے یہ چیز بتا دی کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ لہذا اب جیسے جیسے نئی تحقیقی ہو رہی ہیں تب یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر چیز کے جوڑے ہیں۔ اس کے بعد سور پھونکنے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو ان لوگوں پر گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور پہلی مرتبہ جب یہ سور پھونکیں گے تب گھبراہٹ ہوگی لوگوں میں، اور جب یہ دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، سوائے اللہ کے، سوائے حی و قیوم زندہ باقی رہنے والے کے۔ اور جب یہ تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام لوگ زندہ کر دیے جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ مومنین کا تذکرہ ہے کہ مومنین پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، اور مومنین متقین کو جنت اور جنتوں کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، جبکہ دوسری مرتبہ طرف جو مجرم ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ آج کے دن۔ یعنی دنیا میں تو تم منافقین کی صورت میں مسلمانوں میں چھپ گئے تھے، مسلم کا لبادہ اوڑھ کے تم اصل میں منافق تھے، لیکن یہاں پر تمہارا کچھ چھپنے والا نہیں ہے، الگ ہو جاؤ تم سب سے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اس دن قیامت کے دن انسان کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کی انگلیاں۔ لہذا یہ قیامت کے سخت مراحل یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ اس صورت میں زیادہ تر بحث موت کے بعد اٹھانے کے بارے میں ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کا اختتام بھی اسی کے متعلق ہے۔ آیت ذکر کر رہے ہیں، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی ہے جو خوب پیدا کرنے اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا چونکہ منافقین و مشرکین استہزاء مذاق اڑاتے تھے کہ ہم کیسے ہڈیوں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لہذا ان کے لیے ذکر ہے کہ جیسے ہم نے جب تم نہیں تھے تو تمہیں پیدا کر لیا، تو پھر یہ کتنا آسان ہے کہ ہم تمہاری ہڈیوں سے تمہیں دوبارہ بنا لیں، لہذا ہم اس پر قادر ہیں۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، اور صافات صف باندھنے والوں کو کہتے ہیں، اور اس میں خدا قسمیں کھا رہا ہے، اور یہ صافات سے مراد صف باندھنے والے فرشتے ہیں۔ اسی طرح سورہ صافات میں بھی جیسے سورہ یاسین میں ذکر کیا گیا تھا کہ یہ مشرکین منافقین استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتا ہے کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جب کہ ہماری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، ہم خاک میں مل جائیں گے، لہذا عجب ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کہتا ہے کہ عجب یہ نہیں کہ ہم دوبارہ زندہ کیے کریں گے، بلکہ عجب یہ ہے کہ تمہارا یہ موقف کیسا ہے کہ جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ پھر آگے خدا ارشاد فرماتا ہے کہ جو کام انہیں مشکل بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے تو یہ سب اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہ بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ کہیں گے کہ یہ ہے اعمال کی جزا کا دن جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ خود کہیں گے، پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا مورد الزام ٹھہرائیں گے، یعنی وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں میں تمہاری وجہ سے یہاں پہنچا۔
اسی طرح جیسے جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہے، اس طرح جنتی بھی آپس میں باتیں کریں گے اور گفتگو کریں گے۔ جنتیوں کو جب ہر طرح کی نعمتوں سے نہال کر دیا جائے گا اور وہ عزت و راحت کے تخت پر شہزادوں سے کروڑوں گنا زیادہ خوش بیٹھے ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ اب یہاں پر بہت خوبصورت تذکرہ ہے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں تو ہمیں دوبارہ زندگی عطا کر دی جائے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، نہ جانے تم کیوں ایسی خلاف عقل باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ لہذا اب یہ دوست جو بیان کر رہے ہیں اپنے دوسرے جو جنتی ساتھی ہیں ان سے کہے گا کیا تم اس میرے جو تھا ساتھ اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا، یعنی جہنم کی طرف۔ اسے عقل پرست اور منکر آخرت دوست کو دوزخ کے وسط میں جلتا ہوا دیکھے گا تو اس سے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے بھی ہلاک کر چکا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے جائے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یہاں پر حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر ہے جو اس کے علاوہ کہیں اور پر نہیں ہے سوائے اسی سورہ صافات میں ہی ذکر کی گئی۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر ہے، لیکن یہ واقعہ صرف یہیں پر ذکر ہے کہ حضرت نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لہذا آپ نے اپنے بیٹے سے اس کا تذکرہ کیا اور آپ کا بیٹا بھی مان گیا کہ آپ اپنا خواب پورا کیجیے، لہذا آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے، لیکن اس کی جگہ دمبا ذبح کیا گیا۔ لہذا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائی تھی جس میں آپ کامیاب رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت الیاس کا تذکرہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ یہ بھی ذکر ہے کہ آپ چند عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اور پھر تمام انبیاء کے قصے بیان کرنے کے بعد خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی غالب آ کر رہیں گے اور یہ اہل حق ہی فتح یاب ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ سواد ہے۔ سورہ سواد کے آغاز میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک انسان نبی بن کر آتا ہے اور اس سے پہلے آپ سے پہلے بھی ایک بشر ہی نبی بن کر آئے۔ اس کے بعد یہ ارشاد ہے کہ پورے نظام کے لیے اللہ کافی ہے۔ لہذا مشرکین کا جو یہ نظریہ تھا کہ ہر ایک کام کے لیے الگ الگ خدا ہوگا، لہذا نہیں، یہاں پر ان کی نفی کی گئی ہے اور یہ ارشاد ہے کہ صرف خدا کافی ہے تمام امور کو سنبھالنے کے لیے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور یہاں پر ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے حضرت داؤد علیہ السلام کا، آپ کے پاس کہ بے بہا نعمتیں تھیں، بے بہا بہت زیادہ نعمتیں تھیں، معجزات دیے گئے تھے آپ کو۔ اس طرح حضرت سلیمان کا ذکر ہے، ان کے پاس بھی بے بہا نعمتیں تھیں، بہت زیادہ، ہوا آپ کے لیے مسخر تھی، جانداروں کی بولیاں آپ سمجھ سکتے تھے، جن آپ کی بادشاہت میں آپ کے تابع تھے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہ حضرت یعقوب کی نسل سے تھے، ان کے پاس بے بہا نعمتیں تھیں، باغات، حویلیاں، اولاد، رزق، نوکر چاکر، بہت زیادہ مال و دولت تھا۔ لیکن ہوا کیا، حضرت ایوب علیہ السلام ان پر خدا کی طرف سے آزمائش آئی، آپ کا تمام مال و مویشی مر گئے، آپ کے بیٹے قتل کر دیے گئے اور بہت ساری مشکلات ہیں، آپ خود بیماری میں مبتلا ہو گئے، لیکن ان سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے شکر کا دامن نہیں چھوڑا، آپ نے خدا کے ساتھ اپنا قرب مزید بڑھایا، اس میں کمی نہیں آنے دی ان نعمات کے جانے کے بعد۔ اور حضرت سلیمان و حضرت داؤد یہ بھی اہل شکر میں سے تھے، نہ کہ اہل کفر میں سے۔ اس کے بعد 6 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل، ان تمام انبیاء کا ذکر کے بعد
حضرت آدم و ابلیس کا تذکرہ اور قدر تفصیلی اور خوبصورت انداز میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے، لیکن ہم اس کو یہاں پر ذکر نہیں کرتے، انشاءاللہ نیکسٹ پارے کے آغاز میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔